میں نے کہا میں لکھوں گا 70 برس میں. بانو نے کہا نہیں. اکسی نہیں، اس وقت میں تھا 65 برس کا. میں بانو کے پاس گیا، میں نے کہا میں تنگ آ گیا ہوں. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی دیکھو اکسی، یہ کتاب جو ہے نا، یہ مری ہوئی دنیا ہے، یہ ڈیڈ ہے. تم میں ابھی اتنی جان، اتنی طاقت، اتنی انرجی، اتنی توانائی ہے کہ تم جاؤ واپس، تم عملی کام کچھ کر کے دکھاؤ. تو میں نے 2 میوزیم بنائے اس کے بعد، بانو سے بات کرنے کے بعد. وہ اتفاق ہے کہ میرا ہاتھ پڑ گیا، وہ بھی ایک دوسری کہانی ہے. تو میں نے 2 میوزیم بنائے. 2 میوزیم بنانے کے بعد ہی یہ پھر سیاسی حکومتیں آ گئیں اور میں نے چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو بدل کون سکتا ہے؟ ظاہر ہے میڈیا بدل سکتا تھا. میڈیا کی کوئی آرٹس پہ پالیسی نہیں. بالکل. ریڈیو بدل سکتا تھا، ریڈیو کی کوئی پالیسی نہیں. خود بھی اب مرکب سر کوئی آرٹس پہ پالیسی نہیں. وہ تو کبھی کلاسیکی موسیقی کو آدھا گھنٹہ دیا کرتے تھے رات کے 12 بجے، انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا. تو آپ کے میڈیا کی کوئی آرٹس پہ پالیسی نہیں، آپ کی حکومت کی کوئی آرٹس پہ پالیسی نہیں. چلے پالیسی نہ سے پرائورٹی رکھ لیں. پالیسی از بیڈ ورڈ ناؤ مے بی، کیونکہ بی بی پائے گی تو اپنی پالیسی بنائے گی، وہ آئیں گے تو اپنی بنائیں گے، کوئی اپنا لچ کریں گے نا. تو چلو ہم لچ میں نہیں پڑتے، تو کوئی پرائورٹی رکھ لیں، کوئی پروگرام پرائورٹی رکھ لیں کہ یار ان 5 سالوں میں ہماری یہ پرائورٹی ہے، ہم یہ کریں گے. جو آرٹ کے ادارے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. میں نے 40 سال لوک وسا چلایا. یقین جانیں میری حسرت رہی کہ کبھی منسٹری آف انفارمیشن اور کلچر مجھ سے یہ پوچھے یار اکسی مفتی تم نے بلوچستان پہ کتاب کیوں نہیں چھاپی؟ تم نے بلوچیوں کے اوپر صرف 2 کتابیں چھاپی ہیں، باقی سندھیوں کے اوپر تو نے 10 چھاپ دی. یہ کیا بات ہے؟ کسی کو فرصت ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اکسی مفتی نے 250 کتابیں چھاپ دی فوک لو. کسی کو دلچسپی نہیں. الٹا پرسیپشن یہ رہا ہے، امید ہے کہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ سیکشن افسر اور ڈپٹی سیکرٹری مجھے یہی پوچھتے رہے، مفتی صاحب میں کتاب چھاپ کے لے گیا بلوچی لوک گیت، اپنی طرف سے بڑا کارنامہ میں نے کیا، اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے جی، بلتی لوک گیت. مفتی صاحب سر یہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہ جی میں آپ لوک گیت اکٹھے کرتے ہیں. اور سر اس کی تنخواہ بھی لیتے ہیں آپ؟ تو پھر بتائے نا مجھے بتائے نا ڈپٹی سیکشن آفیسر بلتی لوک گیت کی کتاب دیکھ کے ان کو اگر تحفے میں مفت بھی دو تو ان کے یہ ریمارکس. اور آج بھی کوئی صورتحال بدلی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے. یہ آپ کے جو منسٹر تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، جی ہاں، انہوں نے 25 سالہ منصوبہ 20 ایئرز وہ کیا بنا رہے تھے، کچھ ویژن بنا رہے تھے، ویژن پاکستان. تو 2050 تو انہوں نے کہا سر سارے سیکٹر پلان ہو گئے ہیں تو یہ ثقافت کا سیکٹر، اچھا یہ کون کرے گا، یہ کون کرے گا. یہ پہلے تو بندہ ہی نہیں لبیا کہ یہ کرے گا کون. پہلے ایک این اے بلوچ ہوتا تھا، وہ چونکہ ایڈیشنل سیکرٹری تھا تو اس کو لگا دیتے تھے، وہ فوت ہو گئے. کہا کون؟ کسی نے کہا وہ سر ایک اکسی مفتی ہے.
ریٹائر ہو گھر میں بیٹھا ہے، ہم اس کو بلا لیتے ہیں. اور مجھے بلا لیا گیا، مجھے کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا گیا. اب میں چیئرمین ہوں کلچر کمیٹی کا، جس نے ویژن 2020 بنانا ہے. ثقافت کا شعبہ مجھے دے دیا گیا. چلے جی، میں چلا گیا. میں نے کہا چلیں، شاید اس طرح کوئی ویژن 2000 میں کوئی 2020 میں کوئی پروویژن ہو جائے. بالکل فضول لوگ، بھرتی کے لوگ میرے نیچے اس کمیٹی میں ڈال دیے گئے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ثقافت ہے کیا. تو وہ بھی میں نے قبول کر لیا. ایک ایڈیشنل سیکریٹری پلاننگ کمیشن کا جو ہے، اس کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا کہ جی یہ مفتی صاحب یہ کنوین کریں گے، کوآرڈینیٹ کریں گے. یقین جانیں جس دن میں میٹنگ چیئر کرنے گیا کنونشن سینٹر میں، ایڈیشنل سیکرٹری مجھے پرے لے گیا. مفتی صاحب اس سارے کو پاکستانی ثقافت کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کنوینر سر یہ کوئی چیز ہے سر، پاکستانی ثقافت کیا چیز ہے سر آپ کیا کریں گے کمیٹی کے؟ امیجن. بس پھر مجھے آ گیا نا غصہ. پھر میں نے یہ کتاب لکھی ہے پاکستانی ثقافت، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی 10 کتابیں اور لکھنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. دس از اے ٹرکل. ابتدائی تعارف اچھا ہے، مقصد ہے راستے پہ تو ڈالتی ہے. آپ ایگری کریں، آپ ڈس ایگری کریں، آپ اس میں اضافہ کریں. سر ایک صرف میرا چھوٹا سا سوال ہے، اسی کتاب میں آپ نے بلکہ اس پہ ذکر کیا ہے، اور جیسے ابھی آپ نے ابھی بھی فرمایا کہ کلچر جو ہے وہ ہمارا مر یا ختم ہو رہا ہے، اور جو میوزیم ہم بناتے ہیں وہ میوزیم تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جو ختم ہو چکی، مری ہوئی چیزوں ختم ہو چکی. بالکل. ایک جگہ آپ نے آرگو کیا ہے کہ ہمیں میوزیم بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کلچر ایک زندہ کلچر ہے، بالکل لیونگ کلچر. بالکل. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس لیونگ کلچر کی کیا علامت ہے، کیا کیا چیز لیونگ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب جیسے آپ کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ اتنا زیادہ لیونگ رہے گا نہیں، مشکل ہے، یہ میوزیم میں ہی جائے گا یا یہ کتابوں میں جا کے وہ سیدھا ہو جائے گا اور ہماری آگے نسلیں دیکھیں گی اچھا یہ تھی تہذیب. تو اس کو آپ کس طرح سے پھر دیکھتے ہیں کہ اگر جو مر رہا ہے اس کو زندہ کیسے کیا جائے یا رکھا جائے، اور جو زندہ ہے اس کی علامتیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ دیکھیں سر، ثقافت کے 2 حصے کر لیں آپ، ٹھیک ہے. ایک اس کا حصہ ہے مادی. تو مادی چیزیں کچھ مر رہی ہیں، کچھ مر جائیں گی. مثلا عام گھروں میں مٹی کا برتن نظر نہیں آئے گا آپ کو کہیں بھی. وہ کنالی، وہ سراہی، وہ مٹکا کسی گھر میں نظر نہیں آئے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیراکوٹا کے لیے دنیا عالم میں مشہور ترین ملک ہے. 5000 سال قدیم ہماری پوٹری کی ٹریڈیشن ہے، چاہے وہ ہڑپا کی ہو، چاہے وہ گندھارا کی ہو. نایاب برتن ہے. میں کہتا ہوں جی اگر جاپان کے پاس یہ ہڑپا پوٹری اس کے پاس ہوتی تو جاپان نے، اور اس کے اوپر اسی طرح ہی وہ کالے جیومیٹریکل موٹیوز ہوتے ہیں، تو جاپان نے اس سرائی کو نا، اس کو اس نے ایک ڈبے میں بند کرنا تھا، اس کے نیچے ساٹن کا کپڑا لگانا تھا، خوبصورت ڈبہ بنانا تھا. ہڑپا کی اس کے اوپر تاریخ لکھنی تھی، اندر ایک ڈاکومنٹیشن شیٹ ڈالنی تھی کہ یہ جناب ٹیراکوٹا ٹریڈیشن آف 2500 بفور کرائسٹ، دا فیمس ہڑپا. اور انہوں نے کسی وی آئی پی کو، اور جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے گا نا اس کو تو ہم نے قدر ہی نہیں کی. ٹھیک. اب جو میٹیریل کلچر ہے وہ تو مر رہا ہے. مطلب وہ ایک جو سونی کا پیالہ تھا باریک، بالکل باریک، وہ اب میں گیا تھا
میں نے بہاولپور تک جا کے پوچھا کہ یار وہ سونی کا پیالہ بنا دے بریک والا، وہ کہنے سر وہ بریک نہیں ہونے بنتا، نہیں وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے، وہ جو باریک بنانے کی ٹیکنیک تھی. میں بہاولپور گیا، بہاولپور میں پیپر تھن پوٹری بنتی تھی جو خاص دریا کی مٹی سے، سفید مٹی سے لا کے وہ بناتے تھے. وہ بالکل کاغذی پوٹری ہوتی تھی اور وہ اس میں بڑے خوبصورت نمونے تھے. مثلا وہاں کی سرائی جو تھی، جو صحرائی سرائی تھی، اس کی سرائی اندر ہوتی تھی، پانی باہر اس کے کٹ ورک ہوتا تھا تاکہ ہوا اندر سے گزرے اور پانی اندر سے ٹھنڈا رہے. اب وہ سرائی ناپید ہے. میں نے بڑے پوٹرز کو پوچھا، انٹرویو کیا، وہ کہ سر وہ تو ہمیں بنانے نہیں آتی سر، وہ تو دریا کی خاص مٹی. سر وہ میں کہا کیوں نہیں بناتے ہو؟ کہتے سر مر گئے سارے بنانے والے. میں کہا یار کوئی اور؟ انہوں نے کہا سر بات یہ ہے جب نواب بہاولپور زندہ تھے صادق، وہ پیٹرنائز کرتے تھے، وہ ہمارے پیٹرن تھے، وہ شاباش دیتے تھے، انعام دیتے تھے، ریکگنیشن دیتے تھے، ہم بناتے تھے. اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم نے بنانی چھوڑ دی تو پیٹرن بھی ختم ہو گئے. یہ جو مادی ثقافت کی بات ہو رہی تو اس میں نقصان کیا ہوا؟ بہت کچھ مر گیا جس کو ریکلیم کرنا نیکسٹ ٹو پاسبل نہیں. اب آپ کو کاغذی پاٹری برٹش میوزیم میں ملے گی ہماری. کتنے افسوس کی بات. The finest specimen of paper thin pottery of Pakistan you find in the British Museum, London. And we Pakistanis don't know about it. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ساز مر گئے. سرنگی تقریباً مر چکی ہے، تقریباً، حالانکہ سارنگی ہمارا ساز تھا. سا کا مطلب 100 اور رنگی کا مطلب رنگ، نیوئنس. مسلمانوں کا ساز.